السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے محترم دوستو، آج کی جو ہماری یہ مختصر مجلس ہے، اس میں ہم ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی کو ذکر کریں گے۔ کانٹا چبھنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ کانٹا چبھنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابو سعید اور سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو جو بھی تھکان، مرض، پریشانی، صدمہ، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو جو بھی امراض، پریشانیاں، دکھ، کرب، مصائب و تکالیف اور خوف و گھبراہٹ پہنچتے ہیں، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کی غلطیوں کو مٹانے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اگر انسان ان پر صبر کرے اور اجر کی امید رکھے تو اسے ان پر اجر بھی ملتا ہے۔ اور میرے دوستوں، مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جب مصیبت آتی ہے تو انسان اجر کو ذہن میں لاتے ہوئے اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہوتا ہے۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا نیکیاں بڑھتی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی، وہ تنگ دل اور کبیدہ خاطر تو ہوتا ہے، تاہم اس کی نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں بھی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں وہ فائدے میں ہی رہتا ہے، چنانچہ یا تو بغیر کسی اجر کے صرف اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، کیونکہ اس نے نہ تو کسی شے کی نیت کی تھی اور نہ ہی صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھی تھی، یا پھر اسے دونوں فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ اسے اللہ عز و جل کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے، چاہے کانٹا ہی چبھے، تو وہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، تاکہ گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اس مصیبت پر اجر بھی مل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک نعمت اور اس کے جود و کرم کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کسی مصیبت، آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر اسے اسی آزمائش پر یا تو اجر دیتا ہے یا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم دوستو، یہاں ایک پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گناہوں کی معافی ہے صرف صغیرہ گناہوں کی ہوتی ہے، نہ کہ کبیرہ گناہوں کی، اور کبیرہ گناہ تو صرف اور صرف سچی توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں اور دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ